بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس سبق میں ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے اور پھر گرامر کریں گے حصہ بی میں، نکات تعلیم یا شوق۔ اس سبق میں کل 14 نئے بار بار آنے والے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ 116 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 28,854 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں، اور اگر اپنے اسکیل کا مشاہدہ کریں تو ہم نے 0 سے شروع کیا تھا، 5,000 پہ پہنچے، 10,000 پہ پہنچے، 20,000 پہ پہنچے، اور آج ہم 28,854 الفاظ پر پہنچ جائیں گے اس سبق کے اختتام پر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہوم ورک میں 2 تلاوت کے ہوم ورک ہم نے سٹارٹ کر دیے تھے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کا اور 5 منٹ زبانی پڑھنے کا، جو کہ امید کی جاتی ہے کہ ہمارے شرکاء نے اس کو باقاعدگی سے کیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج کی سبق میں کچھ دعائیں ہیں جو کہ خاص طور پر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہم تشہد اور درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں نماز میں، اور اس سے ہٹ کے کچھ ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی۔ ربنا، اے ہمارے رب، جیسا کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ اگر ہو ربنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب، اور اگر ہو ربنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب۔ اس چیز کو یاد رکھنا ہوگا۔ آتینا، ہمیں دے، آتی کا مطلب ہوتا ہے دے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، اور 9 بار یہ آتی کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ فی الدنیا، دنیا میں، دیکھیے اکبر اس کی مونس ہے کبرا، اصغر اس کی مونس ہے صغرا، اور ادنا اس کی مونس ہے دنیا۔ اکبر، کبرا، اصغر، صغرا، ادنا، دنیا۔ دنیا مونس ہے ادنا کی، دنیا میں، فی دنیا، دنیا میں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اد دنیا کا مطلب ہے دنیا، اردو میں ہی ہم اس کو دنیا کہتے ہیں، اور 115 بار یہ لفظ آیا ہوا ہے قرآن پاک میں، دنیا کا لفظ۔ حسنہ، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، حسن، اور اس کی مونس ہوتی ہے حسنہ۔ دنیا آیا ہے اس لیے اس کے ساتھ مونس آئے گی حسنہ، اور حسن اور حسنہ کے کلمات قرآن پاک میں 31 بار آئے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی۔ حسنہ اس کی جمع ہوتی ہے حسنات، حسنہ کی جمع ہوتی ہے حسنات۔ آئیے مطالعہ کے بعد دعا کرتے ہیں، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ کرتے ہیں۔
اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب کی تشریح یاد رکھیے، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا رب۔ رب کون ہے جی؟ ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ دنیا کی حسنہ میں نیچے کی چیزیں شامل ہیں۔ کون سی چیزیں جی؟ سب سے پہلی چیز ہے ضروریات زندگی۔ دنیا کی حسنہ، دنیا کی بلائی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ضروریات زندگی۔ اس کے اندر صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاق، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری چیز امن و سکون، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے، ایسا امن و سکون جس میں آپ اسلام کے ارکان کو اور اسلام کے احکامات کو بروئے کار لا سکیں، ان پر عمل کر سکیں۔ اس قسم کا سکون ہمیں چاہیے۔ دنیا کی حسنہ میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی ضروریات زندگی، دوسری وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، اور تیسری امن و سکون حاصل کرنے کی چیزیں۔ ضروریات زندگی میں ہماری صحت شامل ہے، خاندان کی فلاح شامل ہے، ہماری عزت شامل ہے، ہمارا وقار شامل ہے، مال، دولت، ہماری نوکری، ہماری تجارت، ہمارا خاندان، بچے، ہمارے دوست وغیرہ وغیرہ۔ وہ چیزیں آخرت کے لیے، وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، اس میں فائدہ مند علم نافع، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری چیز امن و سکون شامل ہے، جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے، ایسا امن و سکون میسر آنا جس میں اسلام کے احکامات پر عمل کیا جا سکے۔ تو دنیا کی حسنہ، دنیا کی بلائی میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ کوئی بھی چیز، مال و دولت، مال ہو یا دولت ہو، نوکری، تجارت، بچے یا دوست وغیرہ، حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کر۔ اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جتنی دنیا کی حسنات ہیں وہ حسنات نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے بلائی کی چیزیں نہیں ہیں اگر وہ ہماری آخرت کو برباد کر دیں۔ اگر آپ کا مال آپ کی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اگر آپ کی دولت آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہے، اگر آپ کی نوکری آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہے، اگر آپ کی تجارت، اگر آپ کے بچے اور دوست آپ کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، تو وہ دنیا کی حسنات میں شامل نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے حسنات نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے بلائی کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کو آپ کی آخرت کو برباد کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کی آخرت کو برباد کریں گے، اگر آپ کی تجارت اور نوکری، آپ نوکری میں مگن ہو گئے، پورا دن نوکری کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکلتا، دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مال و اسباب بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ چیزیں آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہیں، تو یہ آپ کے لیے حسنہ نہیں ہے۔ اب اپنا احتساب کیسے کرنا ہے؟ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ اس کا احتساب کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ دنیا میں جس چیز کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، کیا وہ چیز ٹھیک ہے؟ اور اسے مانگنے کے بعد اگر وہ ٹھیک چیز مجھے نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ اور پھر پلان کیا بنانا ہے؟ روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈیول بنایا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی حسنات حاصل ہو سکے۔
مکمل شیڈیول کے ساتھ، ان شیڈیولڈ کوئی کام نہ کیا جائے. کسی سے ملاقات بھی کرنی ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ لے کے آپ سے ملاقات کرنی چاہیے. آپ کا ٹائم فالتو کا وقت نہیں ہے، آپ کا ٹائم اللہ کے لیے مختص ہے. اپنی دنیا اور آخرت کی آپ نے حسنات بٹورنی ہے اس وقت میں، تو آپ کے ایک ایک لمحے کی پلاننگ ہونی چاہیے، ایک ایک لمحہ آپ کا شیڈیولڈ ہونا چاہیے. تو یہ پلان کرنا ہے آپ نے، اپنے ایک ایک لمحے کو پلان کیجئے، اس کا شیڈیول بنائیے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات بٹور سکیں، حاصل کر سکیں. اب باری آتی ہے جناب علم کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے ہم نے کیا سمجھا. علم کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھی موجود ہیں، تو دعوت دیتے ہیں اپنے والنٹیئرز کو. جی ویلکم جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے جناب. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے بارے میں علم اور سکھانے کی باری آتی ہے، تو اس میں جس ساتھی نے اس کو سنا ہے، سمجھ لیا ہے، تو وہ ذرا بات رکھے ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب، کیسے طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، ویلکم جناب، جی ویلکم. افضال صاحب، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آواز نہیں جا رہی میرے خیال سے. جی افضال بھائی چلے میرا مائک کو ان میوٹ کر کے وہ پھر بات کریں گے، تو آپ کر دیجئے جی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تھوڑی سی سکھائیے بسم اللہ ہمیں. الرحمن الرحیم. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، آتی دے نہ ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، یعنی فی میں دنیا، دنیا حسنہ بھلائی، نیکی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھے میں کہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے. تو دنیا کے جو حسنہ نیچے جو کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، تو یعنی حسنہ میں بتاتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں شامل ہیں. تجارت ہے، خاندان ہے، عزت وقار ہے، یہ تمام دنیا کی چیزیں ہیں مختلف. مال، دولت، نوکری، تجارت وغیرہ ہے. اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود بن رہے، جیسے علم ہو، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاق، اور امن اور سکون، اس کے ساتھ بھی اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. تو وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیں ملنی ہے اور وہ ہمیں آخرت بلا دیتی ہیں، تو وہ حسنہ نہیں ہے، وہ حسنہ میں شامل نہیں. حسنہ میں ان تمام چیزوں یعنی تمام امور اور چیزوں کو شامل کیا جائے جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے، آخرت کو نہ بلائے. تو فرعون کا اگر دولت اور بادشاہی ملی تھی تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حسنہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آخرت کو بلا دیا اور اللہ کو بھی بلا دیا، تو حسنہ میں نہیں آ سکتا. آج کل اگر جو بائیڈن صاحب ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں منکرین، تو حسنہ تو ہے ان کے پاس، تب چیزیں اس کے پاس اویلیبل ہے، دولت ہے، بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہ ہے، لیکن چونکہ وہ آخرت کو بلا دیتے ہیں اس لیے اس کے لیے حسنہ نہیں. تو یہ چیز ہے. تو ہمیں ہاں، تو پلان کے ساتھ، ہمیں احتساب کے ساتھ اور اپنا اسکیجول بنانا چاہیے تاکہ ہم کوئی کام کریں تو اسکیجولائز ہو اور ہم اپنا ایک ترتیب دے سکے زندگی کے، تاکہ ہم اپنا جو تھوڑی سی زندگی ہے وہ ایک منظم انداز میں گزاریں اور ٹھیک طریقے سے گزاریں. صدق اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر جناب. آگے بڑھتے ہیں. وفی الآخرت حسنہ، اور میں آخرت بلائی، اور آخرت میں بلائی. پہلے دنیا کی بلائی کی بات ہوئی تھی، اب بات ہو رہی ہے آخرت میں بلائی کی بات. واو اور فی کا مطلب میں. آخر کا مطلب ہے الآخرہ کا مطلب ہے آخرت، آگے آنے والی زندگی. آخر سے آخرہ ہے، اور آخری آخرت. دیکھیں جی، آخری کو بھی ہم جانتے ہیں اردو میں، اور آخرت کو بھی ہم جانتے ہیں، دونوں لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور آخر جو ہے یہ مذکر ہے اور آخرہ جو ہے مونس ہے، اسی لیے آخرہ کے ساتھ بھی حسنہ کا لفظ ہے. اور آخر اور آخرہ کا لفظ یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں 115 بار آئے. حسن مذکر ہے اور اس کی مونس ہوتی ہے حسنہ. کیوں حسنہ یہاں لایا گیا؟ کیونکہ آخرہ مونس ہے اس لیے حسنہ لایا گیا. حسنہ کا مطلب ہے بلائی. دیکھتے ہیں جی مطالعے کے بعد دعا کیا ہونی چاہیے، احتساب کیا کرنا ہے، ہمیں پلان کیا کرنا ہے، تبلیغ اس کی کیسے کریں، تصور اور احساس کے ساتھ کیسے اس کو سمجھیں. آخرت کی حسنہ بلائی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی خوشنودی اس میں شامل ہے. دوسری چیز جنت کا اصول ہے. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہے. سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہے کہ آپ کا پورا خاندان آپ کے ساتھ شامل ہو جائے جنت میں. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا ہے. دیکھیے آخرت کی حسنہ میں، آخرت کی بلائیوں میں سب سے بڑی بلائی اللہ کی خوشنودی ہے، جنت کا اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، سارے دوستوں کا ہمیشہ کا ساتھ، آپ کے سارے جتنا بھی سوشل سرکل ہے اس کا ہمیشہ کا ساتھ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور آپ کے گھر والوں میں آپ کے رشتہ دار شامل ہیں، آپ کی فرسٹ فیملی شامل ہے، اور آپ کے دوست احباب بھی شامل ہیں، اور آپ کا جتنا بھی سرکل ہے سوشل سرکل وہ سب اس میں شامل ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا کا اصول، یہ آخرت کی حسنات ہے. 4-5 چیزیں ہیں جو کہ آخرت کی حسنات میں شامل ہیں. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بلائی. تو آخرت میں بلائی جناب آپ کی باری آتی ہے، علم سکھائیے ذرا ہمیں. وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سر ہم نے یہ لگی ہیں، اس میں یہ کا مطلب فی میں، اور الآخرت کا مطلب آخرت، حسنات یعنی حسنہ بلائی. اصل میں اس میں جو دعا مانگتے ہیں عام طور پر لوگوں کو رجحان یہ ہے کہ جناب جو دنیا کے بغیر دنیا کو پہلے طرف کیا جا رہا ہے، یعنی دنیا کی ترجیح کو پہلے کرتے ہیں. حالانکہ مقصود یہ نہیں ہے اس کا. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، وہ دعا ہمارے لیے بھی ضروری ہوگی. اب اس دعا کا ماننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی اس لیے دے کہ ہم آخرت کو ہی سنبھال لیں. یعنی ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اس کر رہا ہوں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. دنیا کی بھلائی طلب جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم آخرت دنیا میں ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اور آخرت میں ہمیں آخرت میں بھلائی نصیب ہو، آخرت ہماری بہتر ہو جائے. دنیا کی حسنات کی وجہ سے آخرت ہماری بہتر ہوگی. تو آخرت کے حسنے بھلائی میں شامل ہو، اور اللہ کی اس میں ایک مرضی ہونی یہ بھی چاہیے کہ اللہ کی اس میں جو طلب ہے ہماری، یعنی وجہ جو ہے کیوں ہم طلب کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور جنت کی تمنا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی قربت کا بھی تصور ہونا چاہیے. اور اس کے آخر میں پھر بچتا ہے کہ سارے گھر والے ساتھ ہوں. اور اس کی علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے اور اس کی رضا ہو. یہ ہے جی اس میں سلسلہ سارا. جزاک اللہ خیر جی، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے اس کو، کہ دنیا بھی اگر ہم اصول کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی اصول کرنا چاہتے ہیں، تو آخرت ہی کے نقطہ نظر سے کرنا چاہتے ہیں. اور آخرت کی بالکل جی، آخرت کی بلائیاں آپ نے گنوا دی. اور جیسے حضرت نبی بھائی نے بات کی تھی کہ آج کل کے دنیا کے کامیاب ترین لوگ جنہیں ہم کامیاب سمجھتے ہیں اور دنیا کے جو ہے ٹاپ اچیورز میں سے شامل ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس کو ہم حسنہ نہیں کہیں گے کہ دنیا کی حسنہ ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ وبال جان ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ اس سے اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں.
جزاک اللہ خیر جی، آگے بڑھتے ہیں. واقعنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب سے آگ کے. واقعنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ سے، ہمیں بچا عذاب سے آگ کے. واقعنا، واو کا مطلب اور، کی کا مطلب بچا. قاف زیر قی کا مطلب ہوتا ہے بچا. نہ ہمیں، نہ اور بچا ہمیں. واقعنا، اور بچا ہمیں. 5 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے جی واقعنا، اور بچا ہمیں. عذاب، عذاب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں پنشمنٹ، اور 322 بار آیا ہوا ہے قرآن پاک میں عذاب کا لفظ. عذاب کا مطلب کیا ہے جی؟ عذاب، اردو کا بھی عذاب وہی ہوتا ہے، اور عربی میں بھی وہی عذاب ہے، اور انگلش میں پنشمنٹ کہیں گے اس کو. النار، آگ. ٹھیک ہے جی. نار کا لفظ قرآن پاک میں 145 بار آیا ہے. نار کا مطلب آگ، اور یہاں پہ خصوصی طور پر مراد ہے دوزخ، جہنم. عذاب النار سے مراد جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، یا پھر آگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں عام حروف میں کہ آگ مراد ہے النار سے. دیکھیے جی، مطالعے کے بعد ہم دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، تصور اور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار. دیکھیں، صفائی اس کی استغفار سے بھی ہو سکتی ہے. کیوں نہ ہم استغفار ہی سے اپنی صفائی کرا لیں اپنے گناہوں. ہم مسلمان ہیں، ہم گناہگار مسلمان ہیں، تو کیوں آپ دنیا میں استغفار کے ذریعے اپنی صفائی نہ کرائیں؟ اگر استغفار کے لیے آپ صفائی نہ کرائیں گے اپنے گناہوں کی تو آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی، تاکہ جو آپ کے گناہوں کی صفائی ہو. پھر موت مشقت کی ہوگی گناہوں کی صفائی کے لیے، قبر میں عذاب ہوگا گناہوں کی صفائی کے لیے، حشر کی سختیاں ہوں گی گناہوں کی صفائی کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کیا کریں جی؟ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اس سے گڑ گڑا کر اس دنیا میں اپنے گناہوں کی استغفار کریں. ہم میں سے ہے کوئی جو گناہگار نہ ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم گناہگار مسلمان ہیں. تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. کوئی بھی گناہگار شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے گناہوں کی صفائی نہیں ہوگی. صفائی کی مختلف شکلیں ہیں، سب سے بہترین شکل اس کی استغفار ہے. بات ہم دوسری چیز پہ، نوبت ہم آنا ہی نہ دیں اگلی چیز پہ. یہ ساری جو ہے چیزیں جو ہے اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ ہے استغفار کا. اگر ہم نے استغفار نہ کی تو ہمارے اوپر دنیا کی مشکلات آئیں، پھر موت پر مشقت ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں سختیاں اور عذاب ہوگا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ میں ہمیں ڈالا جائے تاکہ ہمارے گناہوں کی صفائی ہو سکے. اس کے بعد کہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو کیا اس میں بیسٹ کیا چیز ہے جی؟ استغفار. تو ہم استغفار کریں، استغفار کرنے کو اپنی عادت ڈالیں، اور اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہے سید الاستغفار. اس کو یاد کریں اور ہمیشہ اس کو پڑھیں. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے.
اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اور اس دنیا میں معافی مانگ کے ہم جائیں آخرت میں، یہ نہ ہو کہ ہم گناہ لے کے آخرت میں چلے جائیں۔ ایک بھی گناہ ہمارا نہیں بچنا چاہیے۔ معافی سب سے آسان طریقہ ہے گناہوں کو صاف کرنے کا، اس دنیا میں صاف کر، ورنہ مشکل سے مشکل ترین معاملات آئیں گے۔ ایک ایک گناہ کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں، کتنی موت کی سختیاں ہوں گی، جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو کیا بہتر ہے کیوں ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اگر کرتے تھے تو کیا ہم 1000 بار نہیں کر سکتے؟ 10,000 بار کیوں نہ کریں ہم استغفار؟ ہر وقت استغفار ہمارے زبان پہ ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہمارا یہ وتیرہ ہو جائے، ہر وقت ہماری زبان پہ استغفار جاری ہو۔ اور استغفار کے کئی اور فائدے ہیں، یہ تو گناہوں کی صفائی ایک ہے، بلکہ اس کے کئی اور فائدے ہیں جو کہ بیان ہوئے ہیں، قرآن پاک ہی میں بیان ہوئے۔ دیکھیے جی، واقعہ عذاب النار سے کیا کیا ہم نے نہیں سیکھا۔ آئیے ذرا اس کا اب علم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھیں گے اس کے بارے میں۔ واقعہ عذاب النار، جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقنا و اور کی بچا، نہ ہمیں، وقنا یعنی ہمیں بچا، عذاب النار، عذاب عذاب ہے، عذاب سے، النار آگ سے، یعنی دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا۔ یعنی یہ تو بڑے لوگ جو اسکالر ہے بتاتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گناہ زیادہ ہو یا تو اس کو آگ میں جلنا ہوگا، اس کی وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا جب تک اس کی صفائی نہ ہو، پھر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سب سے آسان شکل جو ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ جو ہم چلتے بیٹھتے آسانی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے اور آفس میں کہیں ادھر کے ادھر جاتے ہوئے استغفر اللہ توب الیہ ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں کامیابی ہوگی۔ اور یہ دنیا جو آگے مشکلات آ رہی ہے، عذاب قبر کی اور حشر کی جو سختیاں ہیں اور مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو اس سے اللہ تعالی ہمیں بچا دے گا اگر ہم دنیا سے صاف ستھرا ہو کے آگے کی منزل کی طرف روانہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی بنا دے گا۔ تو جنت میں داخلے کا بس وہی ہے کہ جب صاف ستھرا ہو تو آدمی جا سکتا ہے، اور یہ سختیاں نکلنے کے بعد بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں داخلہ مسلمان کے لیے داخلہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ داخل ہو جائے۔ صلاۃ علیہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے بڑھتے ہیں جی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ کبھی نہ بھولنا نماز کے۔ تو ہم بھی اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنا یہ مشغلہ بنا لیں کہ نماز کے بعد اس ذکر کو کبھی نہ بھولیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو یاد کر لیا جائے، اگر نہیں یاد پہلے سے تو یاد کر کے اس کو نماز کے بعد لازمی پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یاد ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں جی، دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کے یہ دعا سکھائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو جب
قسم کھا کے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو بہترین چیز وہ بتائیں گے، اور بہترین چیز بتائی کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے میری زبان کو ہمیشہ تر رکھ، مجھے جو ہے توفیق دے ذکر کرنے کی، تیرا ذکر کرنے کی، تیرا شکر کرنے کی، اور تیری بہترین عبادت کرنے کی، میری اس میں مدد فرما، اعانت فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو ذرا سیکھتے ہیں ابھی بھی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ آئین اللہم تو آپ جانتے ہیں جی اے اللہ، ٹھیک ہے، آئینی، آئین مدد کر، نی میری، آئینی مدد کر میری، آئینی مدد کر میری، علی ذکرکا، علی پر، ذکری یاد، ذکر یاد کا تیری، علی ذکرکا تیری یاد پر، تیری یاد کرنے پر اردو میں اگر کہیں گے، وشکرک اور شکر تیری، واو اور شکر، شکر اردو میں بھی شکر ہم کہتے ہیں اس کو، کا تیرا، ٹھیک ہے، اور تیرا شکر کرنے پر، وحسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، وحسن اچھی عبادتک تیری عبادت۔ دیکھتے ہیں جی اس دعا کو، اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے۔ نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ یہ دعا جب کریں تو یہ ذہن میں رہے، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں یہ دعا کرتے ہوئے، کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، دنیا کے کاموں میں کھو جاؤں گا، اور پھر تجھے اے اللہ بھول جاؤں گا، تو اس لیے میری مدد کر کہ میں تجھے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھوں۔ دفتر کے کام میں لگ گئے، صبح سے شام تک اللہ یاد ہی نہیں رہا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں ہم، نماز کا وقت ہوتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اپنے کام کے دوران بھی استغفر اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کے اذکار جو ہماری ہمیشہ زبان پر رہنے چاہیے۔ ذکر جی، ذکر کے بارے میں ہے کہ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ اس لیے ذکر کی ترغیب کی جا رہی ہے کہ دنیا آپ کو کھینچے گی، دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، تو اس لیے جو ہے ذکر لازمی ہے۔ پھر شکر کی بات، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ دیکھیں عملی شکر کیا ہوتا ہے۔ عملی شکر جب آپ کو کوئی نعمت ملی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ اسے نعمت کا عملی شکر ہے۔ اب رمضان ہمیں ملا، اس رمضان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس سے مکمل فائدہ اٹھانا، رمضان کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانا، یہ جو ہے اس کا شکر ہوگا رمضان کا۔ کیا کیا ہم نہیں کر سکتے اس رمضان میں، وہ ساری چیزیں کر ڈالنا۔ اور پھر تیسری چیز جو اچھی عبادت کی بات کی گئی ہے اس دعا میں، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں،
ادھر ادھر سوچتے ہوئے پڑھتے ہیں, بغیر احساس کے پڑھتے ہیں, کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. اچھی عبادت کرنا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند آئے. تو یعنی تینوں چیزیں ہم نے مانگ لی اس دعا میں, اللہ کا ذکر مانگ لیا, اللہ کا شکر مانگ لیا, اچھی عبادت مانگ لی. اور یہ چیزیں اگر ہماری صحیح ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا, ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تجھ سے, اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور پھر یہ دعا سکھلا ڈالی آپ, اور کہا کہ کبھی بھی اس دعا کو نہ بھولیے, ہر نماز کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھی. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں, ہم جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, وہاں پہ یہ جو بھی بینر وہاں لٹکائے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو ہے یہ دعا لکھی ہوئی آپ کو ملے گی. تو اس لیے جن کو یاد نہیں ہے اس کو یاد کر کے ہر نماز کے بعد پڑھیے اس دعا کو. اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے, کہ میری زندگی جو ہے وہ پوری زندگی تیری عبادت بن جائے. آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے. چلیے جی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک سے ہم کیا سمجھے ہیں, آئیے علم کرتے ہیں, اور ہم میں سے ایک کوئی ساتھی جو ہے والنٹیئر سکھائے تمام بھائیوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اے اللہ, آنی میری مدد فرما اپنے ذکر کے ساتھ تیرے یاد کرنے پر, تیرا شکر ادا کرنے پر, اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اصل میں یہ ہمیں دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ سے بالکل جیسے مسکین بالکل بنے ہیں, اسے عاجزی کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ مانگنی چاہیے. ہم زبان سے پڑھتے ہیں لیکن ہاں اب تو اس کا مطلب سمجھ گئے, تو ظاہر بات ہے جب ہم پڑھیں گے اس کو تصور لائیں گے تو پھر یہ احساس ہوگا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں. جب ہم اسے مانگ رہے ہیں تو اس کے ہم نے خوشو کے ساتھ ہم دل سے مانگیں. اور ذکر تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے, بلکہ ہماری زبان جو ہے ہر ذکر میں کر رہے اللہ کی تعریف میں. اور جو بھی کام کریں ہم, بلکہ ہمیں ایسی عادت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو نہ بھولیں. آج کل ایسا ہے جیسے کہ نماز میں بوجھ لگتی ہے, جلدی پڑھی, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ نماز گئے جا کے کھٹاکھٹ ٹکرے ماری اور سلام پھیرا واپس باہر آ گئے. بعض سوچتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے دیکھتے ہو رہے ہیں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے, تو ہم کو سوچتے ہیں کہ 3 دفعہ ایک دفعہ میں پورا نہیں ہوتا, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ حال ہم لوگوں کا ہے سب کا, اس لیے دعائیں آدمی کو یاد بھی نہیں چاہیے, اس کو نہ بھولے. اچھا, ایک آپ نے جو فارمولہ بتایا تھا کہ اگر یہ کوئی چیز یاد رکھنی ہے تو دن میں 1 دفعہ, 2 دن میں 3, 1 ہفتے میں 2 دفعہ, اس طرح کر کے جو 6 مہینے میں پورے ساری مہینے یاد رکھنا, جو یاد کرنا ہے تو یہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں. یہ وجہ آپ نوٹ کریں, جو استاد ہوتا ہے ہمارے اسکول کے اندر, اس کو ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کیونکہ وہ روزانہ پڑھاتا ہے, روزانہ اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے. یہ زبردست فارمولہ ہے جو بتایا تھا آپ نے. جی اچھا, ایک خاص بات یہ ہے کہ ذکر جب آپ ذکر کریں گے, اللہ نے کہا ہے, وعدہ کیا ہے کہ یہ بندے تو مجھے یاد رکھ, میں تجھے یاد رکھوں گا. تو جو ہم اس کو یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں نہیں بھولے گا کبھی بھی. جو ہم توجہ نہیں دیں گے تو پھر وہ کہے گا بھائی, اب وہ ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے کہ بندے میں بھوکا تھا, پھر مجھے کھانا نہیں دیا. تو اللہ بندے کہے گا اللہ سے, اللہ تعالیٰ ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہے گا میں نے فلاں شخص کے اس میں آیا تھا, کھانا مانگا تھا, تو نے نہیں دیا مجھے. یہ تو ہم چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے. اور جب ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں, جب وہ نہیں بھولے گا تو دنیا میں بہت زور سے ہم نے اپنی دنیا میں کھینچ دی. دنیا میں تو ایسا چلا ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ڈرامہ آ رہا ہوئے, جو کہیں گے آخر میں آگے شامل ہو جائیں گے. یعنی ہم جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں, کیوں؟ دنیا کے چکر میں. وہ ڈرامے اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ تو شیطان نے ایسا نفس بیٹھا ہے ہمارے کہ وہ ہمیں تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے, ابھی بہت ٹائم ہے. صبح فجر میں اٹھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اٹھ گئے, اب آج کل بیٹھے ہیں, وہ بھی دیر ہوئی اور سنتے ہوئے نکل گئی. تو اس میں یہ چیز ہمیں
توجہ رکھنی ہمارے پر نفس ہمارے پر حاوی نہ ہو جائے. اس کے بعد دوسرے بات ہے شکر کی، خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کو آدمی شکر کو نہ بھولے. ہم تو ویسے بھی شکر نہیں ادا کرتے ہیں کبھی، یعنی حالانکہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں دوسرے کو، ہمیشہ کہا کہ نیچے آدمی کو دیکھو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ لوگ پریشان ہیں تو آپ اس پہ شکر ادا کریں کہ آپ ان سے بہتر ہیں، اللہ نے آپ کو جیسا نہیں رکھا. اور جب آپ شکر کریں گے تو پھر اللہ کا نعمت آپ کے شکر ادا کرنے پر آپ کو اور زیادہ دے گا. اچھا، اس میں شکر کرنے میں یہ ہے کہ جو صحیح نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے. اسی لیے نہیں شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر کا مطلب ہے ہی لیکن ویسے کہ آپ ہر کام میں کھانے میں زیادتی نہ کریں، پیٹ زیادہ بھر کے نہ کھائیں، یہ بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور ضائع نہ کریں، خاص کر بات یہ ہے، اور اس کو اس طرح رکھیں کہ اس کی قدر کریں. یعنی شکر کا ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے جو اس کو دوست کو مدد کی تھی، مکہ مار دیا تھا ایک کو تو وہ مر گیا تھا. وہاں سے آپ جو چلے تو وہاں پہنچے، وہاں دو لڑکیاں کھڑی تھی تو آپ نے ان کا پوچھا کیا بات ہے، ہمارا کوئی مرد نہیں ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کون سے پانی نکالنے. تو آپ گئے پانی نکالا، اور تو جب گئے تو وہ دونوں بیٹیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ فلاں نے شخص مدد کی. تو آپ نے فوراً جو دوسری چیزیں کہیں کہتے تم نے اس کو شکریہ ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. لیکن جاؤ جا کے اس کو بلا کے لاؤ، یا تو تم نے اسے کچھ اس نے تمہاری مدد کی تو کچھ تم نے دیا، شکریہ ادا کیا. یہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آدمی کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبیوں کی سنت ہے. اچھا، اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے شکر اچھی بات ہے. مثلا نماز پڑھتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. اب جب یہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھنے کا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ابھی پچھلے دن میں جو ذکر کیا تھا اس کا رکوع میں جو دعا بتائی تھی کہ تیری تعریف ہے آسمان سے زمین کے فاصلے سے، اور زمین درمیان میں جو ہے نہیں معلوم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست تعریف بتا دی کہ ہم نے کس طریقے سے شکر ادا کرنا ہے اللہ کا. اور ایک صاحب نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئی؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے فجر کی پڑھ لی ہے تو ظہر میں چلا جائے گا، اور ظہر کی پڑھ لی ہے تو اگر اس طرح آپ نماز نہ چھوڑیں تو یہ آپ کا اعلان ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں. یہ بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طریقہ بتایا کہ تمہاری. اور پھر دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ نماز یہ چیز ایسی ہے جو اللہ نے یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ بندے سے بات کرتا ہے. تو جس دن جب آپ مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہیں سمجھیے کہ اللہ سے ناراض ہے، آپ مسجد کی طرف نہیں گئے، وہ بلاتا ہوئی جس سے بات کرنا چاہتا ہے. یہ چیزیں نوٹ کر لی جائے، ان کو بھی نماز نہ چھوڑیں. اور ایک بات اس کے اندر اور ہے کہ استغفار کی، استغفار کا کنسیپٹ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ استغفار خدا نخواستہ کوئی گناہوں کی معافی کرنے کا ذریعہ ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے جب آپ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرتا ہے، اس سے آپ کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ اس کا بہت بڑا فارمولہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ اے بندے تجھ سے کچھ گناہ ہو جائیں تو تجھے رسول کے پاس جائیں تاکہ وہ تیری تیرے تذکیر کر دیں، تو استغفار کروائے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، لیکن فارمولہ وہی چلے گا کہ اب ہم میں کوئی چیز بھی ہو ہم استغفار کے ذریعے وہ اس کو ختم کریں. چلیے، میرے خیال سے جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر جی، ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے تشریح فرما دی ہے اس کی، اور انشاءاللہ کبھی یہ چیز نہیں بھولے گی ہم سب کو. آگے بڑھتے ہیں جی. اب ایک ہلکا سا جو ہے سانس لے لیجئے تاکہ ہم جو ہے دوسرا حصہ انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں. جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جی. سبق نمبر 10، حصہ
دوم اس حصے میں ہم انشاءاللہ گرامر لیں گے، اور گرامر میں فعل ماضی ہم کر رہے ہیں. کل ہم نے فعل ماضی کے چند ایک افعال پڑھے تھے، آج کچھ اور افعال پڑھیں گے جس میں ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ شامل ہیں. تو اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج گرامر کا سیشن شروع کرتے ہی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری ہوتی ہے وہ ٹی پی آئی ہوتی ہے. ٹی پی آئی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، ٹھیک ہے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل جل کر کیجیے. تو یہ بنتا ہے ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. پورے کے پورے جسم کو اس میں انوالو کرنا ہے اور ہر ایک بندے کو انوالو کرنا ہے جو بھی ہماری کلاس میں انشاءاللہ موجود ہے. تو رائی کرتے ہیں جی. الفاظ یا کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم اسم، کسی کا نام، کتاب، مکہ وغیرہ، اور اگر صفت ہو تو مسلم، مومن وغیرہ. اور اسم کی نشانیاں آپ کو اصبر ہوں گی انشاءاللہ. الف لام سے شروع ہوا تو وہ اسم ہے. تنوین پہ اس کا خاتمہ ہوا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پہ، تو وہ اسم ہے. واو نون آخر میں آپ کو نظر آ گیا، یا نون نظر آ گیا، الف تا نظر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اسم ہے. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، فتح یا معلوم. اس کی مثالیں ہیں. حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے اس کو کہتے ہیں جی حرف. ہم فعل کر رہے ہیں اس وقت، فعل میں فعل ماضی کر رہے ہیں. فعل کل ہم نے دیکھا تھا کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. 3 حرف کوئی سے بھی آپ جوڑیں آپ کا ایک فعل بن جائے گا. اور جیسا کہ فا عین لام، فا عین لام، فا تا ہا، نا سا نون صاد را، دو را با. تو فعل، فتح، نصر، ضرب، اس کی عام مثالیں ہیں. عربی زبان میں صرف 2 طرح کے فعل ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے. اس میں فعل ماضی ہے ایک جو ہو گیا، اور فعل مضارع ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. ابھی ہو رہا ہے یا پھر ہوگا فیوچر میں، بعد فیوچر میں. مضارع فعل ماضی جو ہو گیا اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کل سے. تو فعلا کی ہم نے گردان کی تھی، اور اس پیٹرن پہ ہم نے کہا تھا کہ 9000 الفاظ آئے ہوئے ہیں قرآن پاک کے. یہ جو پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 6 سیغے جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان 6 سیغوں پہ 9000 الفاظ آئے ہوئے ہیں قرآن پاک. تو اب کیوں نہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیں فعل ماضی جو ہے اس کا پہلا سیغہ ہمیشہ جو ہے انہی لفظوں پہ مشتمل ہوتا ہے جن سے فعل مل کے بنتا ہے. جیسے فا عین لام، فعلا، اس نے کیا. ٹھیک ہے. اب جو اب اس کا جمع بناتے ہیں، اس نے کیا، اس کی ٹی پی آئی یہ ہے، دائیں طرف جو ہے ایک انگلی سے ہم اشارہ کریں گے فعلا. ٹھیک ہے. اور اس کی جب جمع بنائیں گے تو 4 انگلیوں سے دائیں طرف اشارہ کریں گے فعلو. واو الف کا اضافہ ہو جائے گا، لام کے اوپر پیش آ جائے گا، اور واو الف کے اضافے سے جمع بن جائے گا ان سب نے کیا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. میرے پیچھے پڑھیے گا جی. فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. جی ہاں جی. فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلو سب نے کیا. ہاں جی. جی سرفراز اپنا کیا نام ہے، افضال بھائی بتائیے فعلو کا کیا مطلب ہے. فعلو ان سب نے کیا. ہاں جی. فعلا کا کیا مطلب ہے جی. اس نے کیا. ہاں جی ماشاء اللہ جی. چلے آگے بڑھتے ہیں. فعلتا آپ نے کیا، سامنے والے کی بات ہو رہی ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت. ٹھیک ہے. میں اس کی طرف، آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ میری طرف اشارہ کریں گے تو یہ بنے گا فعلتا.
ٹھیک ہے, آپ نے کیا, فعلتا آپ نے کیا. 9000 الفاظ ایسے آئے ہوئے ہیں قرآن پاک میں اس کے, تو اس لیے اس کو جو ہے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یاد کیجیے, اور اسی کلاس میں یاد کیجیے, بعد میں یاد کرنے کا موقع نہیں ملے گا. فعلتا آپ نے کیا. جی میرے پیچھے 3 بار دہرائیے, میں 1 بار پڑھوں گا, آپ 3 بار کہیے گا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. 1 بار ہوا جی, 2 بار اور کرنا ہے. جی جی فعلتا آپ نے کیا. 1 بار اور. فعلتا آپ نے کیا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. اب ایک اور لفظ آپ کو سکھاتے ہیں جی. فعلتو, میری طرف آپ اپنی طرف اشارہ کریں گے, میں بھی اپنی طرف اشارہ کروں گا. فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. آپ 3 بار دہرائیے. فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتو میں نے کیا. جی ہاں جی, ٹھیک ہے جی. تو جو ہے میں بن جاتا ہے عربی میں, ٹھیک ہے. تو کیا بنتا ہے؟ میں. ٹھیک ہے. تو اردو میں ہم تو کہتے ہیں نا جی آپ کو, تو تم تو عربی میں جو ہے تو میں بن جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اچھا, تو اب آپ کو 4 جو ہے یہ سیغے اصبر ہو گئے. ٹھیک ہے جی, ترجمہ کیجئے اپنا. افضال بھائی آپ ترجمہ کریں. فعلا فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو فالتو اس نے کیا. میں نے کیا. فالتو میں نے فالتو کیا. میں نے کیا. میں نے دیکھیں کیا. جی, تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا تو میں بن جاتا ہے. آپ یاد کریں نا, تو میں بن جاتا ہے, یہ یاد رکھے. تو کیا بن جاتا ہے؟ میں. جی تو میں بن جاتا ہے. تو جب تو آتا ہے نا آخر میں, تو تاپش تو کیا بن جاتا ہے؟ میں. جی جی عربی میں تاپش تو. میں. فالتو جب میں کہوں تو آپ کہیں جی میں فالتو ہوں. بولیے ذرا میں فالتو میں نے ہوں. کیا. میں میں فالتو فالتو ہوں. ہوں. بولیے ذرا میں فالتو ہوں. میں فالتو ہوں. ہاں میں فالتو ہوں. میں فالتو ہوں. بس اس چیز سے آپ کو یاد رہے گا کہ تو جب بھی آئے تو یاد رکھیے میں فالتو ہوں, میں بیکار ہوں, میرا کچھ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فالتو 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 مین میں فالتو ہوں. بس اس چیز سے یاد رکھ لیں. جی جب بھی تو آئے, تابش تو کہیں بھی پڑا ہوا ہے, کبھی بھی آپ اس نہیں کہیں گے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ میں فالتو ہوں, میں بیکار میں ہوں, فالتو صحیح ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی, میں فالتو ہوں. واقعی میں واقعی فالتو ہوں. بس فالتو تو کبھی بھی تو کو آپ اس نہیں کہنا نیکسٹ ٹائم پھر آپ. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیں کہ میں جی فالتو ہوں. ٹھیک ہے جی. فالتو کیا مطلب ہوگا جی؟ فالتو فالتو پکا ہو گیا جی. فالتو میں ہوں. ٹھیک میں ہے جی, فالتو میں نے کیا. فالتو میں نے کیا. میں نے کیا. یہ 4 یہ سیغے آپ کو اصبر ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اگلے سیغے پہ چلتے ہیں. فالتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فالتو 3 بار پڑھیے جی. فالتم فعلتم آپ سب نے کیا. فالتم آپ سب نے کیا. فالتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. ماشاءاللہ جی. اچھا جی, اس کے بعد اگلا ہے جی فعلنا ہم سب نے کیا. 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 ٹھیک ہے جی, تو اب یہ بالکل صاف ستھرے ہمیں سیغے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. فعلا جی ترجمہ کیجئے. فعلا کیا ہوگا؟ اس نے کیا. فعلو سب نے کیا. فعلتا تم نے کیا. ہاں جی. فالتو میں نے کیا. ہاں جی. فالتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ جی. جی افضال بھائی آپ کو بھی یہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں؟
ہاں جی کلیئر ہو رہی ہیں بے فکر بس تو اس میں جو ہے کوئی اشکال نہیں باقی رہنا چاہیے. یہ آ جاتا ہے تو 9,000 نمونے، ایسے نمونے جو ہے 9,000 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. 9,000 الفاظ پہ آپ کا قبضہ ہو جائے گا، مختلف الفاظ اس نمونے پہ. یہ 6 جو ہے سیگے اگر آپ کو پتہ چل گئے تو آپ ہر لفظ کو پہچان جائیں گے. 9,000 الفاظ کو پہچان جائیں گے قرآن کے، اور ان کے معنی سمجھ جائیں گے آپ. تو اتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ کل کا ہمارا سبق تھا جس کو ہم نے دہرایا. اسم یا حرف کے ساتھ کا، کم، یہ اور نہ. ٹھیک ہے، یہ ہم لگاتے ہیں کا، کم، یہ اور نہ. دیکھیے آپ کیسے استعمال کریں گے جی. حل فعلا، کیا اس نے کیا، تو جواب میں ہوگا نعم فعل، فعلا، جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ ہاں جی جواب کیا ہوگا؟ نعم. نعم نعم فعلوا. فعلوا. ہاں جی، جی ہاں ان سب نے کیا. اچھا جی آپ دیکھیے جی، اب آپ نے اپنا وہ فالتو کا والا کام کرنا ہے. چلیے جی، حل فعلتا، نعم فعلت، فعلتو. ہاں نام فالتو، جی ہاں میں نے کیا. جب اپنی بات کریں تو فالتو ضرور لے کے آنا ہے. جی ہاں، نعم فعلتو. بالکل جی، میں فالتو ہوں، میں فالتو ہوں، تو نام فالتو، جی ہاں میں نے کیا. اچھا جی، حل فعلتم، نعم فعلنا. نام فعلنا. فعلنا، جی ٹھیک ہے جی. تو تم جو ہے نہ بن جاتا ہے جواب کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. تم، کیا آپ سب نے کیا، نام فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا. چلیں جی آج کی باری آتی ہے. آج کے سبق میں جس طرح کل ہم نے فعلا وغیرہ کیا تھا، تو آج جو ہے نصرہ، اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. خالقہ، اس نے پیدا کیا، یا یہ بھی ترجمہ اس پیدا کیا اس نے. عبادہ، عبادت کی اس نے، یا اس نے عبادت کی. ذاکرہ، یاد کیا اس نے، یا اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے جی. پہلے تو ان کے معنی آپ دیکھ لیجئے جی. ناصرہ، اس نے عبادت کی، مدد کی. ہاں جی اس نے مدد کی، سوری. اور خالقہ، اس نے پیدا کیا. عبادہ، اس نے عبادت کی. اور ذکرہ، اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ جو ہے معنی آپ کو معلوم ہو گئے. ناصرہ معنی کیجئے جی ذرا اس کے. ناصرہ، اس نے مدد کی. ہاں جی. خالقہ، اس نے مدد کی، اس نے پیدا ہاں. کیا. ہاں جی. عبادہ، اس نے عبادت کی. ذکرہ، اس نے یاد کیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب معنی آپ کو یاد ہو گئے جی. آپ اب بناتے ہیں ان کے 6 سیغے. وہی جو فعلا کے ساتھ بنائے تھے اسی طرح ناصرہ کے ساتھ بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. فعلا سے کیا ہو گیا تھا؟ فعلا، فعلو. تو اسی طرح جس طرح فعلا سے فعلو ہوا، اسی طرح ناصرہ، ناصرو. ٹھیک ہے جی. ناصرہ، اس نے مدد کی. ناصرو، ان سب نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. کوئی مشکل ہے اس میں؟ نہیں کوئی مشکل نہیں. نصرہ، اس نے مدد کی. ناصرہ، ناصرو، ناصرہ اس نے مدد کی. ناصرو، ان سب نے مدد کی. جی پڑھیے جی 3 بار ذرا. ناصرہ، اس نے مدد کی. نصرہ، اس نے مدد کی. نصرو، ان سب کی مدد کی. بس نصرہ، اس نے مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی. نصرہ، اس نے مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی. بالکل ٹھیک ہے جی. اصلی حالت یا یاد کرنے والا ہو تو، یا کرنے والا اگر ہو تو اس کے اوپر دن آتا ہے. جب بھی دال 2 پیش دن، ٹھیک ہے، 2 پیش آئیں گے تو وہ کرنے والا ہوتا ہے. وہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کام کرنے والا ہے اس کے اوپر دن آئے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے. 2 پیش آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جو جس پر کام کیا گیا ہو، مثلا ہم کہتے ہیں جی زید نے، سوری، اچھا زید نے مارا. ٹھیک ہے. تو وہ زیدن ہوگا، مارنے والا.
اور زید نے مار کھائی تو زیدن ہوگا مار کھانے والا زید. ٹھیک ہے جی. جو کھانے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ مار کھانے والا دن ہوگا, اور جس نے مارا وہ دن ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز یاد رکھنی ہے. فاعل یا کام کرنے والا جو ہوگا وہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ پیش کی حالت ہوگی. اور جس پر اثر ہو رہا ہوگا, جس نے مار کھائی ہوگی, اس کے اوپر زبر والی حالت ہوگی, 2 زبر والی. ابھی آگے آئے گا تو اس وقت آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. جی جو بغیر بنے گا جو زبر ہوں گے, اور جو کرے گا وہ پیش ہوں گے. واہ جی. جو مار کھائے گا وہ جو زبر والا, اور جو مارے گا وہ پیش والا. یہ یاد رکھیے گا. ذبح کرنے والا پیش ہوں گے, اور ذبح ہونے والا زبر ہوں گے. بس بالکل جی. جو ذبح کرنے والا ہے پیش ہوں گے, اور جو ذبح ہو گیا وہ بیچارہ زبر ہوں زبر گے. والا ہوگا. یہ بس یاد رکھیے, بہت بڑا اصول ہے یہ عربی کا. نہیں, بہت اور بڑی اس طرح اچھی مثال بھی ذبح والی. ہاں جی, مثال آگے ذبح آئی, والی مثال بھی تھی. ایسا کہ آگے آ رہا ہے, انہوں نے لکھا ہے ابھی آنے والی ہے, مثال آنے والی ہے. تو یہ آگے جو ہے آپ دون قرآن میں جہاں بھی آ رہا ہے سمجھ لیں وہ جو ہے مارنے والا ہے, وہ کام کرنے والا ہے. ایک پیش بھی ہو سکتا ہے, 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرے بھی کئی ہوتے ہیں اس میں کلمات وہ بھی ہوں گے, وہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن ابھی جو ہے 2 پیش کو ہی یاد رکھیں. چلیے جی آگے ابھی آ رہی ہے جی مثال. حل نصر زیدن کیا مطلب ہوگا جی؟ مجھے مطلب بتائیے گا سب سے پہلے. حل نصر زیدن, نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کی. حل نصر زیدن, کیا زید نے مدد کی؟ زید نے کیوں مدد کی جی؟ زید مدد کر رہا ہے یا کیا کروا رہا ہے؟ یہاں یہ کروا رہا ہے, زبر ہے. کروا رہا ہے, ذبح ہونے والا ہے نا جی. یہ ذبح ہونے ذبح والا ہے, تھوڑی صحیح کر ہے. رہا ہے, یہ مدد تھوڑی کر رہا ہے, یہ مدد کرانے والا ہے یہاں زید. تو کیا زید کی, ہاں کیا زید کی مدد کی گئی؟ کیا زید کی مدد ہوئی؟ ہاں جی. حل نصر زیدن, کیا نام نصر زیدن. ہاں جی, ادھر کیا ہوگا کہ نصر, یا دیکھیے میری بات سنیے, کیا ہوگا کہ حل نصر کیا اس نے مدد کی زیدن زید کی. حل نصر زیدن کیا مطلب ہوگا؟ کیا اس نے زید کی مدد کی. صحیح. ٹھیک ہے جی. نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. جی, حل یعنی کیا نصر مدد کی زید کی اس نے, کیا اس نے زید کی مدد کی؟ بالکل جی, کیا اس نے زید کی مدد کی. نصر کا مطلب ہے اس نے مدد کی زیدن زید کی, کیونکہ زید مدد کرانے والا ہے یہاں پہ. اچھا, جواب ہوگا نام نصر زیدن, جی ہاں اس نے زید کی مدد کی. اس کے بعد ہے جی حل نصرو زیدن, کیا مطلب ہوگا؟ کیا ان سب نے زید کی مدد کی. نام نصرو زیدن, جی ہاں ان سب نے زید کی مدد کی. یہ اس کی کنسٹرکٹ پہ ذرا غور کیجئے گا کہ دن آ رہا ہے, جب بھی دن آتا ہے وہ کروانے والا ہوتا ہے کچھ. ٹھیک ہے, مدد کروا رہا ہے, ذبح ہو رہا ہے, یا مار کھا رہا ہے, وہ ہوتا ہے جو کہ یعنی کہ آبجیکٹ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں آبجیکٹ. اچھا جی, سبجیکٹ نہیں ہوتا وہ. ٹھیک ہے جی. چلیے وہ ہم نے سیکھ لیا تھا. اب ذرا دیکھیے اس کو, یہ جس طرح ہم نے فعلا کیا تھا اسی پیٹرن پہ ناصر آیا. آپ خود کر سکتے ہیں جی, اپنا کیجیے افضال بھائی ذرا ٹی پی آئی کے ساتھ. نظر آ رہی, میری انگلی نظر آ رہی ہے. میں چلے کر دیتا ہوں, میرے طرح ساتھ ساتھ آپ بھی اسی طرح کریے. میں کرتا ہوں. ہاں جی, اگر آپ نصر اس نے مدد کی. جی جی, نصر ان سب کی مدد کی. ان سب نے مدد کی. جی جی بالکل صحیح. نصرت آپ نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصر تو میں نے مدد کی. نصر تم آپ سب کی مدد کی.
نصرنا ہم سب کی مدد کی. ہم سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی بالکل جی. تو یہ 6 سیغے ہو گئے. آپ کو یہ یاد ہو گئے جی ماشاءاللہ. نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ایک آواز میں ذرا کہہ ڈالیے نا، ایک آواز میں ذرا کہہ ڈالیے جی. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب کی مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی. نصر نہیں نہیں نصرتا، نہیں، نصرتا ہوگا جی، نصرت نہیں ہوگا، وہ عورت آ جائے گی پھر، خاتون بن جائے گی. خاتون بن جائے گی جی. ہاں نصرتا. نصرتا ٹھیک ہے، اس میں غلط بڑھ گیا. نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب کی مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی بالکل صحیح ہے جی. چلیے جی اب آ گیا جی حل نصرتا زیدن. کیا مطلب ہوگا؟ سب سے پہلے یہ مطلب بتائیے. حل نصرتا زیدن. کیا کیا اس نے زید کی مدد کی؟ کیا زید نے اس کی مدد کی؟ دیکھیں جی نہیں. نصرتا ابھی آپ نے پڑھا نا. نصرتا یہ اس کی ٹی پی آئی ہے. یہ ٹی پی آئی ہے. میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ نصرتا مدد کی. وہ کون ہے میرے سامنے؟ کون ہے؟ کیا تم نے نصر کی زید کی مدد کی؟ ہاں آگے نا جی ماشاءاللہ. چھپے رستم نکلے ہمارے کامران بھائی. کیا تم نے زید کی مدد کی؟ کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ حل نصرتا زیدن. اچھا یہ ٹی پی آئی نصرتا جی 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 ٹی پی آئی یہ جو ہے نا 6-7 عوامل ہم نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں نا. حل نصرتا زیدن جواب کیا ہوگا؟ چلیے جی جواب دیجئے جی. نام ہاں تم نے زید کی مدد کی. نام نصرتو زیدن. جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. تو میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نام نصرتو. ہاں نام نصرتو زیدن. ہاں میں نے زید کی مدد کی. زبردست جی. چلیے جی اگلا لفظ، اگلا جملہ آ گیا. حل نصر تم زیدن. کیا معنی ہوگا؟ نام نصرنا زیدن. معنی بتائیے جناب. نام کو چھوڑ دیں آپ. حل نصر تم زیدن کیا مطلب ہوگا؟ کیا میں نے نصر کی، کیا میں نے زید کی مدد کی؟ میں کہاں سے آ گیا جناب؟ نصر تم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب نے. کیا مطلب ہے تم سب نے زید کی مدد کی؟ کیا جی تم آ گیا نا. دیکھیں نا کیا تم سب نے زید کی مدد کی. ماشاءاللہ. اس کو غور کریں. ٹی پی آئی کو دیکھیں میں جو اشارہ کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟ جواب ہوگا جی نام. اپنی طرف اشارہ ہوگا. ہم سب کی طرف اشارہ ہوگا. جی نام. نصرنا زیدن. ہاں جی ہم سب نے زید کی مدد کی. ماشاءاللہ جی. بات ہی آپ نے ختم کر دی ہے جی. زبردست. چلیے جی اگلا آ گیا جی فعل. اگلا ہے خالقہ. اس نے پیدا کیا. جی ہاں جی اس کا جمع بنائیے. خالقہ کیا ہوگا جمع؟ خلقتم. خلقو، خلقو. ان سب نے پیدا کیا. خالقہ کی جمع خلقو. خلقو ان سب نے پیدا کیا. ہاں جی خالقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. جی پڑھیے جی 3 بار کامران بھائی میرے پیچھے. خالقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقہ نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ زبردست جی. چلیے کرنے والا ہو تو شیئن ہوگا اور آبجیکٹ کے طور پر آئے گا. جس پر کام کا اثر ہوا تو شیئن ہوگا. جیسے زیدن زیدن تھا. ٹھیک ہے اسی طرح یہ آئے گا. یہ آگے ہاں جی. حل خلق شیئن. سب سے پہلے مطلب بتائیے. حل خلق شیئن. میں ٹی پی آئی بھی کر رہا ہوں.
هل خلق شيئا حل کا مطلب کیا؟ کیا؟ ٹھیک ہے جی، حل کا مطلب کیا میں بتا دیتا ہوں. کیا؟ جی کیا صحیح ہے. کیا اس نے کیا؟ ہاں جی، کیا اس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا شیئن کسی چیز کو. کسی چیز کو. کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ جواب دیں گے. جواب دے دیجئے جی، ابھی آپ لکھا ہوا ہے، جواب پڑھیے جی اس کو. ما خلق شيئا. ما خلق شیئن، اس نے کسی چیز کو، ہاں جی، کسی چیز کو نہیں پیدا کیا. پیدا تو صرف اللہ کر سکتا ہے نا جی، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. اس نے کسی چیز کو پیدا کیا، اس نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا. اچھا جی، حل خلقو شیئن مانا کیجئے پہلے. هل خلقو کیا اس نے کسی چیز کو پیدا کیا. دیکھیں جی، اس کہاں سے آ گیا جی؟ جب خالق اس ہے تو نہیں، خالقو بھی اس ہوگا، تو کیا فرق رہ جائے گا پھر؟ نہیں کیا ہم سب نے پیدا کیا جمع کے لیے ہے، جمع کے لیے استعمال ہوگا. جمع کے لیے ہوگا، لیکن جمع ان کی جمع، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اس کی جمع ہم ہوتی ہے. نہیں ہم سب نے. دیکھو جی، اس ہوتا ہے ایک، اس نے پیدا کیا. تو آپ کہنا چاہیں بہت سارے لوگوں نے پیدا کیا، تو وہ کیا استعمال کریں گے آپ لفظ؟ ہم سب نے. ان سب نے. دیکھیں اردو جانتے ہیں نا آپ، تو ان سب نے پیدا کیا. کیا ان سب نے پیدا کیا کسی چیز کو؟ هل خلقو شیئن، جواب دیجئے. ما خلقو شيئا. ما خلقو شیئن، انہوں نے کسی چیز نہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، یہ بالکل سادہ سادہ جو ہے اس کی جو ہے ہم عربی بنا رہے ہیں. عربی میں بات کر رہے ہیں، دو عربوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. اوپر آپ تصویر میں دیکھیے، دونوں وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ ایسے بات کریں جیسے دو عرب بات کر رہے ہیں آپس میں. چلیے جی، اب پوری گردان آپ کے سامنے آ گئی. یہ ایک ایک بار کریں جی سارے ساتھی. چلیے جی، پہلے والنٹیئر آ جائیں جی ٹی پی آئی کے ساتھ. خلقا اس نے پیدا کیا. ہاں جی، خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقت آپ نے پیدا کیا. نہیں جی، یہاں پہ سارے لوگ آبجیکشن کریں گے آپ کو. خلقت ہو ہی نہیں سکتا جی، خلقت تو ہوگا اس عورت نے پیدا کیا. نہیں خلق غلط پڑھ رہا ہوں. خلقتا. ہاں جی، یہاں جی تا تے وہ دعا لکھتے رہے، ہم دغا سمجھتے رہے. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. پڑھنے میں غلطی ہو رہی اور لکھا تو صحیح ہے. ہاں جی، تو خلقتا. مسئلہ جی خلقتا خلقتا. آپ نے پیدا کیا خلقتا جی. آپ نے آگے پیدا کیا. بڑھیے. ہاں جی، آگے بڑھیے. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اب یہ کہ یہ زبانی آنا چاہیے، دیکھ کے آپ نے پڑھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو زبانی یاد کرنا ہے آپ نے. اور زبانی اسی وقت آئے گا جب ٹی پی آئی کا سہارا لیں گے، ہاتھوں سے اشارے کریں گے، دماغ میں وہ چیز سوچیں گے. ٹھیک ہے جی، منہ سے بولیں گے، سب مل کر کریں گے، دل بھر سے کریں گے، دل کو ساتھ شامل کریں گے، مل جل کر کریں گے، سنیں گے بھی، ٹھیک ہے، بولیں گے بھی، اور دماغ سے بھی سوچیں گے اس کو. جب آپ کہتے ہیں خالق کا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرف کوئی بات ہو رہی ہے. میرے سامنے بندہ نہیں ہے، غائب میں کوئی بندہ ہے جو اس نے پیدا کیا. غائب میں کوئی بندہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے پیدا کیا خالق کا. جب آپ خالقو کہیں تو کہیں جی دو سے زیادہ بندے موجود ہیں، 3 ہے، 4 5 7، 3 سے زیادہ ہزاروں لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں. ان سب کے لیے استعمال ہوگا خالقو. اس طرف ہیں، ٹھیک ہے، اس طرف اس کا آئے گا لفظ. ٹھیک ہے جی، اس نے، ان سب نے. ٹھیک ہے جی، جب جمع ہوگا تو خلقو. اور اس کے بعد خلقتا جب ہوگا تو سامنے کی طرف، میرے سامنے ایک شخص ہے جو کہ پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے پیدا
اب کیا کہیں گے؟ آپ نے پیدا کیا، خلق، خلقتا. اور اسی طرح خلقتو، میں نے پیدا کیا. ایک انگلی سے اپنی طرف میں اشارہ کروں گا، خلقتو، میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور خلقتم، آپ سب نے پیدا کیا. تم کا مطلب آپ سب. ٹھیک ہے. اور خلق تم، آپ سب نے پیدا کیا. خلق، میں آپ کو ٹی پی آئی کی طرف بتاتا ہوں. ٹی پی آئی کی طرف میں ریپیٹ کرتا ہوں. چلیے جی خلقہ، جی خلقہ کریے جی ٹی پی آئی کے ساتھ. خلقہ انگلی دائیں ہاتھ پہ جائے گی، ایک انگلی دائیں ہاتھ پہ رہے گی. بالکل جی. خلقہ. اچھا خلقو، چاروں انگلیاں سامنے کی طرف رہیں گی. سامنے کی طرف نہیں، چاروں انگلیاں دائیں طرف. تھوڑی جمع ہو گئی، چاروں انگلیاں سیم جیسے گلی تھی ہوئی چاروں ہوں گی. خلقتا، آپ نے. اب جو ہوں گے آپ کی طرف اشارہ ہوگا، ایک انگلی آپ کی طرف ہوگی. بالکل صحیح ہے. خلقتو، میری طرف ہوگی انگلی. خلقتم، آپ سب نے پیدا کیا. یہ پورا ہاتھ ہوگا، پانچوں چاروں انگلیاں انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں جی. چاروں انگلیاں آپ کی طرف، سامنے کی طرف. سیدھے بیچ میں آئیں گے سامنے کی طرف. اور یہ خلقنا، ہم سب نے پیدا کیا. چاروں یہ ہم انگلیاں جب آئیں گے اپنی پورا ہاتھ طرف. میں. ہم سب ہیں جی پیدا کرنے والے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے ہم سب نے ٹھیک ہے پیدا جی. کیا، تو چاروں انگلیاں اپنی طرف. ٹھیک ہے جی. یہ ٹی پی آئی جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ کرنا ہے. بیسٹ تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ پکچر لگا کے پکچر سامنے ہمیں دکھائیں، ٹی پی آئی کرتے ہوئے نظر آئیں آپ، تو وہ بیسٹ طریقہ ہے. لیکن اگر پکچر آن نہیں ہو رہی تو پھر چلے مجبوری ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے کم از کم کریے آپ. ٹھیک ہے جی. میں نے اس لیے زبان سے ہی بولنا تاکہ پتہ چلے کہ ہاتھ نظر نہیں آنا تو پتہ چلے کہاں ہے ہاتھ. بالکل. خلقہ، انگلی دائیں طرف ہوگی سیدھی طرف. خلقو، یہ چاروں انگلیاں ہوں گی سامنے کی طرف ہوں گی، دائیں طرف بھی ہوں گی، چاروں انگلی ہوں گی. خلقتا، تو یہ خلقتا ہوگا آپ کی طرف ہوں گی، اس طرح ہاتھ ہوگا پورا. خلقتم، آپ سب نے یہ آپ کی طرف ہوں گے. خلقنا، یہ ہم میری طرف ہوگا. بالکل جی. جی ہاں. زبردست جی. چلیے جی، اب باری آتی ہے آپ کی اور میری، اور آپ سب کی اور ہماری. چلیں جی. الخلقت شیئن کیا مطلب ہوگا؟ کیا خلقتا؟ میرا اشارہ دیکھیے جی. ٹی پی آئی آپ نے ابھی کیا، ٹی پی آئی آپ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. الخلقت شیئن، کیا تم نے کوئی چیز پیدا کی؟ ہاں زبردست ہو گیا نا جی. چلیں جی آگے جواب دیں. آپ اپنا کہیں گی جی ہاں میں نے جو ہے کوئی چیز پیدا کی، میں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو ما خلقت شیئن، ما خلقت شیئن. اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ. اچھا جی. الخلقتم شیئن، کیا تم نے کوئی چیز پیدا کی؟ ہاں جی تم سب نے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ جواب ہوگا ما خلقنا شیئن، ما ہم خلقنا سب شیئن. صحیح ہے. ہم سب نے کوئی چیز پیدا، ہم سب نے نہیں کوئی چیز پیدا کی. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، ہوم ورک ہے آپ کا. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. ابھی تھوڑا سا دہرا لیں، لیکن یہ گھر پہ یہ کرنا ہے، کل سنا جائے گا سب سے پہلے. چلیے جی ابھی ٹی پی آئی سے کرا دیجئے مجھے ذرا ذاکرہ کو. اس نے ذکر کیا. ذکرہ، اس نے ذکر کیا. ہاں جی. ذکرو، آپ سب نے ذکر کیا. ان سب نے ذکر کیا. ٹھیک ہے جی. چلیے جی آپ نے ذکر کیا، ایک انگلی سامنے. ذکر تھا، آپ نے ذکر کیا. ہاں جی. ذکر تو ذکر تو، میں نے ذکر کیا. ایک انگلی اپنی طرف. آپ سب نے ذکر کیا. ہاں ذکرنا، ہم سب نے ذکر. ذکرنا، ہم سب نے ذکر کیا. بالکل آسان ہے جی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. بس یہ کہ ایک انگلی ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا.
ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ٹھیک ہے جی. صحیح. ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، یہ آپ کا ہوم ورک. دوسرا ہوم ورک ہے عبدہ، اس نے عبادت کی. جس طرح آپ نے ذکرہ کیا بالکل اسی طرح یہ عبدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی. دائیں طرف ایک انگلی ہوگی، عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. تو یہ ہو گیا جی آپ کا ہوم ورک. اس کو بھی کرنا ہے. آپ کو میں نے کل بھیج دیے تھے، پی ڈی ایف بھی بھیج دیے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے آج ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. آخر میں نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو 10ویں سبق کے میں نے پی ڈی ایف بھیج دیے تھے، ٹھیک ہے جی، آپ کے اس پہ واٹس ایپ پہ نقطہ تعلیم. ہاں جی، واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج دیے تھے، تینوں ساتھیوں کو مل گئے ہوں گے. اور تیسرا ہوم ورک آج ہم دیکھیں گے، کارڈ سے پڑھیے. چلیے جی، تیسرا ہوم ورک پاکٹ بک کا استعمال کریے. ہاؤ ٹو لرن اے فارن لینگویج، ٹھیک ہے. تو اس میں الفاظ و معنی کا کارڈ یا شیٹ یا پاکٹ بک ایک بہترین ذریعہ ہے الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے. اس کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ میں رکھیے اور کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ اس کو دہرائیے. خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھے گی. تو یہ جو الفاظ ہم روزانہ سیکھ رہے ہیں اس کی ایک الگ سے جو ہے پاکٹ بک بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ جو ہے پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پی ڈی ایف فائلیں بھیج رہے ہیں، ایک تو سلائیڈز کی، اور اس کے علاوہ ایک پی ڈی ایف میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا جس میں پوری آپ جو ہے بک پرنٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں مخصوص جو ہے انشاءاللہ پاکٹ بک بھی ایک پیج پہ پرنٹ کر لیں گے. وہ ہمیشہ پاس رکھیں، جس وقت موقع ملے ان الفاظ معنی دیکھتے رہیں، کیونکہ یہ آپ ہمارے لیے یہ قیمتی جواہرات ہیں. یہ ہمارے کیا ہیں جی، ڈائمنڈز ہیں ہمارے لیے ہیرے اور موتی ہیں یہ جو الفاظ ہیں. اس کورس کے ساتھ دی گئی پاکٹ بک جو الفاظ معنی کی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیے اور کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ دہرائیے. کوشش کیجیے کہ آپ اس کام کو کرنا نہ بھولیں، ورنہ شیطان آپ کو بآسانی بلا دے گا. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجیے کہ میں اس پاکٹ بک کو اپنی جیب سے نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں. ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے پاکٹ بک ہیں، تو یہ عادت آپ کو ساری قرآن سیکھنے میں خوب مدد دے گی. تو الحمدللہ جی، یاد رکھیے سبق نمبر 10 ہمارا ختم ہوا. 10 دن ہمارے مکمل ہوئے اور 116 الفاظ ہم نے سیکھے جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہوئے. اگر آپ اپنا سکیل دیکھیے تو آپ دیکھیے آپ نے 0 سے شروع کیا تھا، 5,000 پہ پہنچے، 10,000 پہ پہنچے، 20,000 پہ پہنچے، اور آج آپ 28,854 الفاظ پر پہنچ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ نہ کہیں تو ہم کیا کہیں. 28,854 قرآن کے الفاظ آپ کے قبضے میں آ چکے ہیں. صرف دہرانے کی ضرورت ہے. ہر گھنٹے بعد دہرائیے، ہر دن بعد دہرائیے، ہر ہفتے بعد دہرائیے، ہر مہینے بعد دہرائیے، 6 مہینے بعد دہرائیے. تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ الفاظ آپ کو یاد رہیں گے، اور ہمیشہ آپ جنت میں جا کر ان الفاظ کو پڑھیں گے، ان الفاظ کے وہاں معنی بیان کریں گے، اور آگے بلند ترین مقامات پہ چڑھتے جائیں گے جب تک 78,000 الفاظ آپ کے ختم نہیں ہو جاتے انشاءاللہ العزیز. تو ہوم ورک کو یاد رکھیے. 3 ہوم ورک ہم سمجھ چکے ہیں. پہلا 2 تلاوت 5 منٹ قرآن سے دیکھ کر تلاوت کیجیے گا، 5 منٹ اپنے حافظے سے تلاوت کیجیے گا. اور پھر 2 کتاب سے پڑھنے کے ہیں یہ ہوم ورک، جو کہ پاکٹ بک یا شیٹ جو بھی آپ کو میسر ہے اس سے پڑھیے. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما کہیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما.
بزدنی علما. تو الٹیمیٹلی آپ کو ٹیچر بننا ہے، آپ کو استاد بننا ہے، آپ نے آگے سکھانا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.